فرمایا تم سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، محمد کی غیرت سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت کی غیرت محمد الرسول اللہ کی غیرت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اور صرف انسان ہی نہیں، یہ فطرت جانوروں اور حیوان کے اندر بھی موجود ہے۔ عمر بن میمون رضی اللہ عنہ وارضا روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے جس کی شرح تفصیل سے فتح الباری کے اندر موجود ہے، کہ یمن کے علاقے کے اندر میں بکریاں چرا رہا، اچانک کیا دیکھتا ہوں ایک باندر اور بندریا آئے، بندریا کا ہاتھ باندر نے اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پستہ قد کا جانور آیا، باندر آیا، اس نے اس کو پہلے پتھر مار کے جگایا اور پھر آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، اور ایک اوٹ میں ہو کر انہوں نے بدکاری کی، زنا کیا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ بندریا واپس آئی اور واپس آ کے اپنے ہاتھ کو دوبارہ اس باندر کے سر کے نیچے دے کر لیٹنے کی آہستہ سے کوشش کرنے لگی کہ وہ باندر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس کی بو سونگھ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار کو سن کر قرب و جوار سے کئی باندر اکٹھے ہو گئے اور اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ وہ باندر پھیل کے وادی کے اندر، بالآخر اس پستہ قد کے ثانی باندر کو تلاش کیا، پکڑ کر لائے، اور پھر انہوں نے ساروں نے مل کر اس بندریا کو اور باندر کو ایک گڑھے میں دفن کیا اور پتھر مار مار کے رجم کیا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ ایک پتھر مارا۔ یہ جانور کی غیرت ہے، اور انسان کی غیرت، اس کا کیا کہنا؟ انسان کی غیرت، اس کی فطرت اپنی عزت میں اللہ کی حدود کی پامالی پہ صبر نہیں کیا کرتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، طائف والوں نے آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، فرشتوں نے آ کر کہا اجازت دیجئے ان پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کو پیس ڈالیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی نسلوں سے نکلنے والی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کے اقرار کرے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں یہ روایت، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ لوگوں نے بڑے تعجب اور حقارت سے اس کو دیکھا، ڈانٹنے لگے۔ آپ نے کہا نوجوان قریب آؤ، اپنے قریب بٹھا کر کہتے ہیں کیا تو اپنی والدہ کے لیے اس عمل کو پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا۔ کہا تو پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں اللہ کی قسم نہیں پسند کرتا۔ کہا لوگ بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ کہا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر سن، لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھر سنو، لوگ بھی اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کو قریب کیا، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر، اس کے گناہ کو معاف کر، اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ کر۔ اس نے عہد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ اس قسم کا سوال نہیں کروں گا، اور نہ پھر یہ خیال اس کے دل پر دوبارہ آیا۔ یہ غیرت ہے مومن کی، جس طرح وہ پسند نہیں کرتا، اب جس سے یہ بدکاری کی جائے گی وہ آخر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بچی، کسی کی خالہ اور پھوپھی ہے، جیسے تو پسند نہیں کرتا لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن آئیے، سب سے بڑا مقام غیرت کا، سب سے بڑے جذبات جاگنے کا موقع کون سا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول پر حرف آئے، جب اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پامال کیا جائے۔ اہل ایمان کبھی برداشت نہیں کیا کرتے۔ جس کے بے بہا قصص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ کعب بن اشرف یہودی، مالدار، بدر کے اندر جب مسلمانوں کو بہترین فتح ہوئی، یہ اللہ کا دشمن برداشت نہ کر سکا۔
مکے میں گیا، کفار کو بھڑکایا، اپنی مدد کا یقین دلوایا، ان کے جذبات کو آگ لگائی، یہاں بھی اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، واپس آیا اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی خواتین کے بارے میں گندے اشعار لکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، من لقاب ابن اشرف، کون ہے جو قاب ابن اشرف کا سر کاٹ کر لائے؟ کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس ظالم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ مومن اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی توہین پر، شریعت اسلام کی توہین پر صبر نہیں کیا کرتے، خاموش نہیں ہوا کرتے، اور جو اللہ کی شریعت کی توہین پہ خاموش ہو جائے وہ غیرت مند نہیں، بے غیرت ہوا کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنے ماتحت، اپنے اہل و عیال کے اندر بدکاری دیکھے، برائی دیکھے، بے حیائی دیکھے، پھر آنکھوں پہ پردہ باندھ لے، کوئی بات نہیں جی کیا کریں، بیگم ہے نہیں مانتی نا، صحیح، یہ دیوس ہے، اور دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، ابو نائلہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے، ہم اس ظالم کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ لیکن اے نبی اللہ، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، ہمیں کچھ الفاظ اپنے بارے میں کہنے کی بھی اجازت دیجئے، کہیں یہ نہ ہو ہم کچھ جملے کہہ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، آپ کے بارے میں کچھ کہنا پڑے گا، پھر جا کر بات بنے گی۔ آپ نے اجازت دے دی، محمد بن مسلمہ پہنچے، اس کو ملے اور کہنے لگے یہ جو نیا نبی آیا ہے ہم تو تنگ آ گئے، کبھی چندہ مانگتا ہے، کبھی صدقہ مانگتا ہے، کبھی خیرات مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگا ابھی سے کیا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، میں تو تمہیں پہلے منع کرتا تھا۔ کہا مجبور ہو گئے ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے تاکہ اس کا انجام دیکھیں، ہمیں کچھ کھجوریں دے دو، کچھ مال دے دو، کچھ پیسہ دے دو۔ کہا اس شرط پہ میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ کہا کیا رکھیں؟ کہا اپنی بیویوں کو چھوڑ جاؤ۔ کہا تو عرب کا بڑا حسین، مالدار، تاجر، تیرے پاس چھوڑ کے انہیں فتنے میں مبتلا کرنا ہے؟ کہا پھر اپنی اولاد کو چھوڑ جاؤ۔ کہا اولاد کو لوگ تانا دیا کریں گے کہ 4 درہم کے ٹکے میں چند کھجوروں کے بدلے میں تیرے باپ نے رہن رکھ دیا تھا، یہ بھی عار ہے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنا اسلحہ تیرے پاس رکھتے ہیں، اسلحہ رکھتے ہیں، وہ رکھ لے اور مال دے دے۔ اسی طرح ابو نائلہ نے کہا، اسی طرح باقی صحابہ نے کہا۔ تاریخ مقرر ہو گئی، رات کے اندر اندھیرے میں گئے، اس کو آواز لگائی، اس کی بیوی کہنے لگی اس آواز پہ نہ جا، اس آواز میں سے خون ٹپک رہا ہے۔ کہا یہ بلانے والا تو میرا رضائی بھائی ہے اور میرا اس سے عہد ہے، مجھے جانے دو۔ باہر نکلتے ہیں، یہ خوشبوؤں سے نہایا ہوا، اس کے سر کو پکڑ کے خوشبو لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا کمال کی خوشبو لگائی ہے۔ وہ کہنے لگا تو نہیں جانتا، عرب کی سب سے بہترین خوشبو والی عورت آج میرے پاس ہے، وہ میری بیوی ہے۔ پھر اس کے سر کو پکڑتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اس کے سر کو پکڑتے ہیں اور آخری مرتبہ اسے اپنے قلعے سے دور لا کے اس کے سر کو قابو کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں لو اسے اللہ کے دشمن کو کاٹ ڈالو۔ تلواریں بلند ہوتی ہیں، اللہ کا یہ دشمن، رسول اللہ کا دشمن، مسلمانوں کی غیرت کا دشمن، مسلمانوں کی عورتوں پہ کلام کرنے والا، تلواریں بلند ہوتی ہیں اور اس کی گردن کو کاٹ ڈالیں۔ یہ صحابہ اس کا سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی جواب میں خوشی سے نعرہ لگاتے ہیں اور جا کر اس ظالم کی گردن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ غیرت ہے اہل ایمان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہودیوں کے محلے سے گزرے، ایک یہودی کہہ رہا ہو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے صدقہ خیرات چندے مانگتا۔ خاموش ہو کے نہیں گزرے، خیر صلی اللہ کیا کریں جی، اگر اس کا جواب دے دیا تو پتہ لگ جائے گا یہ مواحد ہے،
رشتہ داریاں خراب ہوں گی، دوستیاں خراب ہوں گی، تعلقات خراب ہوں گے۔ اللہ کی توہین پر مواحد چپ نہیں رہا کرتا، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، دل سے برا جانتا ہے، اگر ہمت نہ ہو پھر اس محفل سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو گالیاں دینے والے دے رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے نعرے پڑھ رہے ہیں، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ رسالت گونج رہا ہے، اور یہ مواحد